بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال بھی خوب دے رکھا تھا اور وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا، اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو نیک اور پرہیزگار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جہاں بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا، اور اس نے اتنے پیسے تیار کر لیے کہ جتنے سے وہ بد کردار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس گیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کے لیے صحبت ہو گئی، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں
کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں، جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق اس عورت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے۔ وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے۔ وہ ڈر گئی اور اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں رہا۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا ہی نہ تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہے، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں اے خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا، اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں بھی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتے ہیں، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا، یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر پھر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔
मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तस्वुर जहन से निकाला था। नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफ़ात पर घर वाले भी रंजीदा और उस औरत को बड़ा गम हुआ। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया से चले गए हैं, इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब वो तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगा। चुनाचे इस औरत का इसके भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुज़रे। ऐसी बदकिरदार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 बलियों की माँ बना देता है। वो मौला कितना करीम है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।